فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 83 پڑھیں گے۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 801۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمرہ بجا لائے۔ ایک عمرے کا احرام اسفان سے باندھا اور وہ عمرہ حدیبیہ تھا۔ دوسرا جس کا احرام جوفہ سے باندھا تھا وہ قضائے عمرہ حدیبیہ تھا۔ تیسرا وہ عمرہ تھا جس کا احرام جرانہ سے باندھا تھا جبکہ غزوہ حنین سے مکہ واپس آ رہے تھے۔ دوسرے موثق روایت میں فرمایا کہ تینوں عمرے ماہ ذوالقعدہ میں واقع ہوئے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ حضرت نے روئی کے 2 یمنی لباس میں احرام باندھا، جن میں سے ایک عیر کا تھا، دوسرا ظفار کا، اور انہی دونوں کپڑوں میں حضرت کا کفن دیا گیا۔ بسند معتبر انہی حضرت سے روایت ہے کہ کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اجرہ کی طرف سے گزرے، اس کے سر سے جوئیں ٹپک رہی تھیں اور وہ احرام باندھے ہوئے تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ جوئیں تم کو تکلیف دے رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 196، سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2۔ پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈوانے کا بدلہ روزہ یا خیرات یا قربانی ہے۔ حضرت نے اس کو حکم دیا کہ سر منڈوا لے اور 3 دن روزے رکھے اور 6 مسکینوں کو صدقہ دے، اور فرمایا کہ ہر مسکین کو 2 مد دیں اور قربانی کے واسطے گوسفند مقرر فرمایا۔ بسند حسن انہی حضرت سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول خدا طواف کے وقت اپنے ناقہ غصبہ پر سوار تھے اور ایک ٹیڑھی لکڑی سے جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے حجر اسود کا استلام بوسہ لینا کرتے تھے۔ بوسہ لینا کرتے تھے اور اس لکڑی کو چوم لیتے تھے۔ بسند حسن و صحیح امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اسماء بنت امیس نفاس میں مبتلا ہوئیں، یعنی محمد بن ابی بکر بیدہ میں متولد ہوئے جبکہ حجۃ الوداع کے لیے حضرت جا رہے تھے۔ جب اسماء نے چاہا کہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی شرمگاہ میں روئی بھر لیں اور ایک کپڑا اس پر باندھ لیں اور حج کا احرام باندھ لیں۔ جب مکے میں آئے اور اعمال بجا لائے، محمد بن ابی بکر 18 روز کے تھے۔ حضرت نے اسماء سے فرمایا کہ غسل کریں اور طواف کریں اور نماز طواف بجا لائیں، اور ابھی زچگی کا خون ان کا بند نہیں ہوا تھا۔ سفر حجۃ الوداع میں حضرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ کتب معتبرہ میں روایت کیا گیا ہے کہ مکے میں حضرت کی خدمت میں ایک بچہ جس روز وہ پیدا ہوا تھا لایا گیا۔ حضرت نے اس بچے سے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ بچہ خدا کی قدرت سے بولا کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو نے سچ کہا، خدا تجھے برکت دے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ جب تک بڑا نہ ہوا نہ بولا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس میں یہ اثر ظاہر ہوا کہ وہ مبارکہ یمامہ مسمہ ہوا۔ شیخ مفید اور شیخ تبریسی نے خاصہ اور عامہ کے طریق سے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، لوگوں کے درمیان حج کی ندا فرمائی جو تمام بلاد اسلام میں پہنچی، جس کو سن کر اطراف و نواحی مدینہ سے بے شمار گروہ حضرت کے پاس جمع ہو گئے۔ تو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم 26 ماہ ذی-القعدہ کو مدینے سے باہر نکلے، چونکہ امیر المومنین یمن میں تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اس طرف سے حج کے لیے حاضر ہوتا ہوں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ میں نے کس قسم کے حج کا ارادہ کیا ہے۔ غرض کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج قرآن کے ارادے سے روانہ ہوئے، اپنے ساتھ ہدیے کے اونٹ آگے رکھے اور ذی الحلیفہ سے احرام باندھا، اور حضور کے ساتھ والوں نے بھی احرام باندھا اور اول بیدا میں 1 میل کے نزدیک سے تلبیہ کہنا شروع کیا۔ لوگوں نے بھی تلبیہ کی آواز بلند کی اور مدینہ اور مکے کے مابین صدائے تلبیہ باہم متصل ہو کر قرائے القیم تک پہنچی۔ کچھ لوگ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے۔ پیدل چلنے والوں کو راستہ چلنا دشوار ہو رہا تھا اور وہ لوگ بہت تھکے ہوئے پریشان تھے، تو جناب رسول خدا سے پیدل چلنے کی شکایت کی اور حضرت سے سواری طلب کی۔ آپ نے فرمایا سواری تو کوئی نہیں ہے، البتہ اپنی کمریں مستحکم باندھ لو اور قدم برابر سے اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان پر پیدل چلنا آسان ہو گیا۔ ادھر سے جناب امیر اور وہ لشکر جو آپ کے ساتھ تھا سب مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ حلے جو اہل نجران سے حاصل کیے تھے اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ جب مکے کے قریب حضرت پہنچے، ادھر سے جناب امیر بھی آئے اور اپنے لشکر سے پہلے آئے کہ جناب رسول خدا سے ملاقات کریں، اور اپنی جگہ پر ایک شخص کو لشکر پر اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ غرض کہ حضرت رسول خدا کے مکہ پہنچتے ہی امیر المومنین بھی حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اور سلام عرض کیا اور جو کچھ وہاں کام کیا تھا حضرت سے بیان کیا، اور اہل نجران سے بطور جزیہ جو کچھ حاصل کیا تھا بیان کیا، اور کہا کہ میں نے اپنے لشکر پر سبقت کی تاکہ حضور کی خدمت میں جلد حاضر ہو جاؤں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ اے علی، تم نے کس حج کا احرام باندھا ہے؟ عرض کی چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ حضور نے کس حج کا احرام باندھا ہے، اس لیے نیت یہ کی ہے کہ جس حج کا احرام رسول خدا نے باندھا ہے اسی کا میں بھی باندھتا ہوں، اور اپنے ساتھ 34 اونٹ لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، میں اپنے ساتھ 66 اونٹ لایا ہوں اور تم 34 لائے ہو، اور تم میرے حج اور مناسک اور قربانی میں میرے شریک ہو، لہٰذا اپنے احرام پر باقی رہو، محل مت ہو، یعنی احرام مت کھولو، اور اپنے لشکر کے پاس واپس جاؤ اور جلد ان کو لے آؤ تاکہ مکے میں ہم سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی جناب امیر حضرت سے رخصت ہو کر اپنے لشکر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ لشکر سے مل گئے، دیکھا کہ جو حلے ان کے پاس رکھوائے تھے سب نے پہن لیے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت غصہ آیا اور ان لوگوں کے اس فعل کو ناپسند کیا، اور جس کو اپنا قائم مقام بنایا تھا اس سے جواب طلب کیا کہ کس سبب سے حلے تم نے ان کو دے دیے قبل اس کے کہ حضرت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ ان حلوں سے آراستہ ہو کر احرام باندھیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دیں گے۔ پھر حضرت نے ان لوگوں سے وہ حلے لے لیے اور سامان میں باندھ دیے۔ اس سبب سے ان کے دلوں میں حضرت کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا۔ مکے میں پہنچے تو حضرت سے جناب امیر کی بہت شکایتیں کی۔ جناب رسول خدا نے ان کے درمیان منادی کرائی کہ اپنی زبانوں کو علی بن ابی طالب کی شکایت سے روک لو، کیونکہ وہ خدا کی رضا کے معاملے میں سخت ہیں اور دین خدا میں کسی کی مروت نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے حضرت کی شکایت سے اپنی زبانیں بند کی اور جناب رسول خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت سمجھے کہ حضرت اس پر غضبناک ہوتے ہیں جو ان کی شکایت کرتا ہے۔ جناب امیر جناب رسول خدا کی تعظیم میں اپنے احرام پر قائم رہے۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہدیے کے جانور نہ لائے تھے، تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 196 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے حج اور عمرے کو تمام کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے دکھایا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ ایسا ہوگا ہرگز ہدیے کے جانور نہ لاتا۔ پھر منادی کرائی کہ تم میں سے جو شخص سیاق ہدا نہ کیے ہو وہ محل ہو جائے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے حج کے احرام کو احرام عمرہ سے بدل دے، اور جو شخص سیاق ہدیہ کیے ہو اس کو اپنے احرام پر باقی رہنا چاہیے۔ یہ سن کر
کچھ لوگوں نے اطاعت کی اور بعض لوگوں نے نہ مانا، اور اس معاملے میں لوگوں کے درمیان بہت اختلاف ہوا۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت کے بال پریشان اور غبار آلود ہیں، ہم کیوں کر سلے ہوئے کپڑے پہنیں، اپنی عورتوں سے مقابرت کریں اور خوشبودار تیل کی اپنے بدنوں پر مالش کریں۔ بعضوں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی کہ مکے سے عرفات کی طرف جاتے ہو حالانکہ تمہارے سروں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہے اور رسول خدا اپنے احرام پر قائم ہے۔ یہ تنازعات سن کر حضرت نے ان کو بڑی تاکید فرمائی جو لوگ اس بارے میں مخالفت کر رہے تھے، اور فرمایا اگر میں سیاق ہدیٰ نہ کیے ہوتا تو میں بھی محل ہو جاتا اور اس کو عمرے سے بدل دیتا، لہٰذا جو شخص سیاق ہدیٰ نہ کیے ہو اس کو چاہیے کہ محل ہو جائے۔ یہ سن کر بعض حق پر پلٹ آئے اور بعض برخلاف قائم رہے، اور جو شخص کی مخالفت پر ہمیشہ قائم و باقی رہا وہ عمر بن خطاب تھے۔ حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا سبب ہے کہ تم محل نہیں ہوئے؟ شاید سیاق ہدیٰ تم نے کیا ہے۔ وہ بولے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر کیوں محل نہیں ہوئے؟ حالانکہ میں نے حکم دیا کہ جو سیاق نہ کیے ہو وہ محل ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ، جب تک آپ احرام میں ہیں میں محل نہ ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا تم کبھی مرتے دم تک حج تمتع پر ایمان نہ لاؤ گے، اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا وہ حضرت حج تمتع کے منکر ہی رہے، یہاں تک کہ اپنے زمانے خلافت میں ایک روز ممبر پر گئے اور حج تمتع سے لوگوں کو منع کر دیا اور سختی کی کہ کوئی شخص حج تمتع نہ بجا لائے۔ چنانچہ خاصہ و عامہ نے متواتر طریقوں سے روایت کی کہ جناب عمر نے کہا دو متع جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں اور جو عمل میں لائے گا اس کو سخت سزا دوں گا، ایک متع النساء اور دوسرے متع حج۔ جب جناب رسول خدا اعمال حج سے فارغ ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی قربانی کے جانوروں میں شریک کیا، پھر وہاں سے کوچ کر کے مدینے کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ جناب امیر اور تمام مسلمان حضرت کے ساتھ تھے۔ جب حضرت غدیر خم پر پہنچے جو اس زمانے میں قافلوں کے ٹھہرنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے کہ وہاں پانی تھا نہ چراگاہ تھی، لیکن حضرت نے اس مقام پر قیام فرمایا اور تمام مسلمان بھی ٹھہرے، اور حضرت کے قیام کرنے کا سبب یہ ہو کہ قرآن کی آیتیں نہایت تاکید کے ساتھ حضرت پر نازل ہوئیں کہ جناب امیر کو اپنے بعد خلافت کے لیے مقرر فرما دیا، اور اس سے پہلے بھی اس بارے میں حضرت پر وحی نازل ہو چکی تھی، لیکن ایسی تاکید و سختی نہ تھی، اسی لیے حضرت نے تاخیر فرمائی کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت کے درمیان اختلاف ہو اور ان میں سے بعض لوگ دین سے منحرف ہو جائیں، اور خداوند عالم جانتا تھا کہ اگر غدیر قم سے گزر جائیں گے تو تمام مسلمان اپنے اپنے شہروں کو متفرق ہو جائیں گے، اس لیے خدا نے چاہا کہ اسی مقام غدیر پر مسلمان جمع ہو جائیں تاکہ تمام کے تمام امیر المومنین پر نص ہوتے ہوئے سن لیں اور اس بارے میں حجت تمام ہو جائے اور مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے پیغمبر لوگوں کو وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے علی بن ابی طالب کی امامت اور امت میں ان کو خلیفہ قرار دینے کے بارے میں تم پر نازل ہو چکا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اگر تم نے وہ حکم نہ پہنچایا تو خدا کی رسالت ہی ادا نہیں کی اور خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں تبلیغ کی تاکید فرمائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر کرنے سے ڈرایا ہے اور حضرت کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت لے لی ہے۔ اسی سبب سے حضور نے ایسے مقام پر قیام فرمایا جو ٹھہرنے کی جگہ نہ تھا اور تمام مسلمان بھی حضرت کے گرد جمع ہو گئے۔ اس روز گرمی شدت کی تھی۔ حضرت کے حکم سے ایک درخت کے نیچے کانٹے صاف کیے گئے اور اونٹ کے کجاوے ایک پر ایک رکھ کر ممبر بنائے اور منادی کرا دی کہ سب لوگ حضرت کے پاس جمع ہو جائیں۔ ان میں سے اکثر گرمی کی شدت کے سبب اپنی چادروں کو پیروں میں لپیٹے ہوئے تھے۔ غرض جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ان کجاووں کے ممبر پر تشریف لے گئے اور امیر المومنین کو اپنے پاس ممبر پر طلب فرمایا اور اپنی داہنی جانب کھڑا کیا، پھر خطبہ پڑھا جس میں حمد و ثناء الہی ادا فرمایا اور بلیغ مواعظہ کیے اور اپنی وفات کی لوگوں کو اطلاع دی کہ مجھ کو درگاہ رب العزت میں طلب کیا گیا ہے اور عنقریب میں خدا کی طلبی کو منظور کروں گا۔
وقت وہ آ گیا ہے کہ میں تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا اور اس دار فانی کو ودا کروں گا اور آخرت کے درجات عالیہ کی طرف رحلت کروں گا، اور یقیناً تم میں ایسی چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب خدا اور میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں، اور یقیناً یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ پھر بآواز بلند ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تمام مسلمانوں نے جواب دیا، خدا گواہ ہے کہ آپ کو ہم سے زیادہ حق ہے۔ یہ سن کر حضرت نے امیر المومنین کا بازو پکڑ کر ان کو اس حد تک اٹھایا کہ حضرت کی زیر بغل کی سفیدی نمایاں ہو گئی، اور فرمایا کہ میں جس کا مولا اور اس کے نفس کا مالک ہوں، اس کا یہ علی بھی مولا ہے اور اس کے نفس سے اس پر زیادہ اختیار رکھنے والا ہے۔ خدا بندہ تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، اور مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑ دے۔ یہ فرما کر حضرت ممبر سے نیچے اتر آئے۔ وقت زوال کے قریب ہو چکا تھا اور گرمی کی بے حد شدت تھی۔ حضرت نے 2 رکعت نماز ادا کی، اتنے میں زوال آفتاب ہو گیا۔ مؤذن نے اذان دی اور حضرت نے سب کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمائی اور اپنے خیمے میں واپس آئے اور حکم دیا تو لوگوں نے حضرت کے خیمے کے پاس ہی ایک خیمہ امیر المومنین کے واسطے نصب کیا۔ جناب امیر اس میں بیٹھے۔ جناب سرور کائنات نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جوک ان لوگ حضرت کی خدمت میں جائیں اور ان جناب کو امامت و خلافت کی تہنیت اور مبارکباد دیں، اور مومنین کی بادشاہی اور امیر ہونے پر ان کو سلام کریں اور کہیں السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ حکم سن کر تمام مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی بیویوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ حضرت علی کو ان کے پاس جا کر تہنیت اور مبارکباد دیں اور امارت مومنین پر ان کو سلام کریں۔ تو سب نے تعمیل کی، اور ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اہتمام عمر بن خطاب نے کیا اور دوسروں سے زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور مبارکباد دینے کے سلسلے میں جناب امیر سے کہا بقن لکا یا علی اصحبت و مولایا و مولا کل مومن و مومنات، یعنی مبارک ہو تم کو اے علی، آج تم نے صبح کس قدر مبارک منہ دیکھا کہ تم میرے آقا اور ہر مومن و مومنہ کے آقا ہو گئے۔ حسان بن ثابت حضرت کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کی کہ ایک قصیدہ امیر المومنین کی مدح میں لکھے، جس میں غدیر کا واقعہ اور ان جناب کا خلافت کے لیے منتخب کیا جانا اور وہ دعائیں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت کے حق میں فرمائی ہیں ذکر کریں۔ حضرت نے اجازت دی تو وہ ایک بلندی پر آئے، وہ مشہور قصیدہ بآواز بلند لوگوں کو سنایا، جس کا تذکرہ بطریق متواتر خاصہ اور عامہ نے کیا ہے۔ جناب رسول خدا نے حسان کی تعریف کی اور فرمایا اے حسان، تم ہمیشہ روح القدس سے تائید یافتہ رہو گے جب تک اپنی زبان سے ہماری مدد کرتے رہو گے، اور یہ اشارہ حضرت کا تھا اس پر کہ وہ امیر المومنین کی ولایت پر قائم و باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ اس کا اثر حضرت کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ سید ابن طاؤس اور شیخ احمد بن ابی طالب تبریسی وغیرہ اور خاصہ اور عامہ کے محدثین نے متعدد طریق سے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا تمام شرائع دین لوگوں کو پہنچا چکے سوائے حج اور ولایت امام ہمارے علی بن ابی طالب کے، جو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے پیغمبر، آپ کو خلاق عالم سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے کسی پیغمبر کو دنیا سے نہیں اٹھایا مگر اپنے دین کو تمام اور اپنی حجتوں کو پورا کرنے کے بعد، لہٰذا ابھی 2 عظیم باتیں رہ گئی ہیں، چاہیے تو تم اپنی قوم کو ضرور وہ باتیں پہنچا دو۔ ایک فریضہ حج، دوسرا تمہارے بعد فریضہ ولایت و خلافت ہے، کیونکہ میں نے کبھی زمین کو اپنی حجت و ہادی سے خالی نہیں رکھا ہے اور آئندہ بھی قیامت تک خالی نہ رکھوں گا۔ لہٰذا اس وقت آپ کو خدا کا حکم یہ ہے کہ
فریضہ حج لوگوں کو تعلیم فرمائیں، لہٰذا حج کو روانہ ہوں اور آپ کے ساتھ ہر اس مسلمان کو حج کے لیے جانا چاہیے جس کو مقدرت اور استطاعت ہو۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں یا مدینہ کے اطراف میں بادیہ نشین، سب کو مسائل حج تعلیم فرمائے، جس طرح ان کو نماز و روزہ و زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دی ہے، لہٰذا حج کے ارکان وغیرہ بھی تعلیم فرمائے۔ غرض پیغمبر نے لوگوں کے درمیان منادی کرا دی کہ پیغمبر خدا حج کے لیے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو مناسک حج تعلیم فرمائیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لوگ مدینے سے روانہ ہوئے اور حضرت کے تمام افعال و حرکات و سکنات کو بغور دیکھتے جاتے۔ جو کچھ حضرت عمل کرتے وہ لوگ بھی آپ کی مطابقت کرتے، یہاں تک کہ حضرت نے ان لوگوں کے ساتھ حج ادا کیا۔ حضرت کی خدمت میں مدینے والے اور اس کے اطراف و جوانب کے لوگ اور اہل عرب جملہ 70,000 اشخاص تھے، یا اصحاب جناب موسیٰ کی تعداد سے زیادہ جو 70,000 تھے، اور جناب موسیٰ نے حضرت ہارون کی بیعت ان سے لی تھی اور ان لوگوں نے بیعت توڑ کر گوسالہ اور سامری کی مطابقت کی۔ اسی طرح جناب رسول خدا نے علی بن ابی طالب کی خلافت کے لیے ایک جماعت سے بیعت لی جو حضرت موسیٰ کے اصحاب کی تعداد کے برابر تھے، تو ان لوگوں نے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت توڑی اور اس امت کے گوسالہ اور سامری کی مطابقت کی جو فلاں اور فلاں مشہور ہیں۔ یہ پیروی تھی گزشتہ امتوں کی موافقت میں اور ایک نظیر تھی سابقہ گمراہوں کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے، لوگوں کی کثرت ہجوم کے سبب تلبیہ کی آواز مکہ و مدینہ کے درمیان متصل ہو کر گونجی۔ جب حضرت نے عرفات میں قیام فرمایا، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، خداوند عالمین آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی وفات قریب آ گئی ہے اور آپ کی عمر آخر ہو چکی ہے، لہٰذا اپنے عہد کو پورا کیجیے اور اپنی وصیت کو آگے بڑھائیے، اور جو کچھ آپ کے پاس علوم ہیں جو میں نے آپ پر نازل کیے ہیں اور گزشتہ پیغمبروں کے علوم سب کے سب اپنے وصی اور خلیفہ کو سپرد کر دیجیے جو مخلوق پر میری حجت بالغہ ہے، یعنی علی بن ابی طالب کو، اور ان کو ایک علم اور لوگوں کے درمیان ایک نشان قرار دیجیے جس سے لوگ راہ ہدایت پائیں گے، اور ان کی اطاعت اور پیمان اور بیعت لوگوں پر تازہ کیجیے، اور ان کو وہ عہد و پیمان جو میں نے ان سے اپنی بیعت و میثاق اور پیمان مضبوط لیے تھے، اور وہ عہد جو ولایت و امامت علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ میرا دوست ہے اور ان لوگوں کا بلکہ ہر مومن و مومنہ کا مولا ہے، میں نے پہلے سے بھیجا ہے، یاد دلائے اور مضبوط کیجیے، اس لیے کہ میں نے اپنے کسی پیغمبر کی روح قبض نہیں کی مگر بعد اس کے کہ جبکہ اپنے دین کو کامل کر لیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اس شرط پر کہ میرے دوستوں سے محبت اور میری دشمنوں سے عداوت رکھیں، اور یہی میری توحید پرستی اور میرا دین ہے، اور میری مخلوق پر میری نعمتوں کا پورا ہونا میرے دل کی مطابقت اور اطاعت کرنے سے ہے، اور یہ اس لیے کہ میں زمین کو بغیر ہادی کے کبھی خالی نہیں چھوڑتا، لہٰذا آج میں نے آپ کے واسطے کا دین کامل کیا اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری کی، اور آپ کے واسطے اپنے ولی علی کی ولایت و محبت کے ساتھ دین اسلام کو پسند کیا جو میرا بندہ اور میرے پیغمبر کا وصی اور اس کے بعد خلیفہ اور میری حجت ہے، اور میری حجت کاملہ میری مخلوق پر ہے جس کی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ تو جس نے علی کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ میں نے اس کو ایک علم اور نشان اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان قرار دیا ہے، جس نے اس کو پہچانا وہ مومن ہے، جو شخص اس کا منکر ہے کافر ہے، اور جو شخص کسی دوسرے کو بیعت میں ان کے ساتھ شریک کرے وہ مشرک ہے، اور جو شخص اس کی ولایت اور امامت کے اعتقاد کے ساتھ میرے پاس آئے گا وہ داخل بہشت ہوگا، اور جو شخص اس کی عداوت کے ساتھ آئے گا جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو میری مخلوق کے درمیان علم نشان قرار دیجیے اور ان لوگوں سے اس کی بیعت لیجیے، اور میرا وہ عہد و پیمان جو روز الست میں ان سے لے چکا ہوں ان کو یاد دلائیے۔ بے شک میں آپ کو دنیا سے اٹھانے والا اور اپنے جوار رحمت میں طلب کرنے والا ہوں۔ یہ احکام سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے خوفزدہ ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ اہل شقاء کو نفاق پر راگندہ ہو جائیں اور اپنی جاہلیت اور کفر کی طرف پلٹ جائیں۔
کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ ان کو علی سے کس درجہ عداوت ہے اور ان کی طرف سے ان کے دلوں میں کس قدر کینے بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جبرائیل سے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں کہ مجھ کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور حضرت اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل خدا کی جانب سے حفاظت کی خوشخبری لے کر آئے۔ لہٰذا حضرت نے مسجد خیف تک اس حکم کی تبلیغ ملتوی فرمائی۔ پھر مسجد خیف میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ عہد ولایت کی تبلیغ فرمائیں اور علی علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنائیں، لیکن محافظت کا وعدہ بیان نہ کیا جو حضرت نے طلب کیا تھا۔ اس لیے حضرت نے پھر تاخیر فرمائی اور کراؤل غنم تک پہنچے جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے۔ وہاں پھر جبرائیل نازل ہوئے لیکن حفاظت کی آیت نہ لائے، تو حضرت نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں اپنی قوم سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور علی کے بارے میں میرا قول تسلیم نہ کریں گے۔ پھر وہاں سے کوچ کیا اور مقام غدیر خم تک پہنچے جو جوفہ سے 3 میل پہلے ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے جبکہ دوپہر ہو چکی تھی، اور حکم تاکیدی نہایت سخت اور ساتھ ہیں، دشمنوں کے شر سے حفاظت کے وعدے کے ساتھ لائے، اور کہا یا رسول اللہ، خداوند عظیم و جلیل آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے پیغمبر بزرگ، علی کے بارے میں جو حکم تم پر نازل ہو چکا ہے اس کی تبلیغ کر دو، اگر نہ کیے تو خدا کی رسالت ہی نہ پہنچائی اور خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کے ہمراہیوں کا پہلا قافلہ جوفہ تک پہنچا تھا۔ جبرائیل نے حضرت سے کہا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ان کو واپس بلا لیجیے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو آگے نہ جانے دیجیے جب تک کہ علی کو خلافت کے لیے مقرر نہ فرما لیں، اور علی کی شان میں جو کچھ خدا نے بھیجا ہے لوگوں تک نہ پہنچا دیں، اور اطمینان دلایا کہ خداوند عالم حضرت کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب حضرت کو دشمنوں کے شر سے حفاظت کا وعدہ خدا کی جانب سے پہنچ گیا تو منادی کرائی کہ تمام لوگ حضرت کے پاس جمع ہوں، اور آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلا لیا اور باقی لوگوں کو روک لیا۔ جبرائیل نے خدا کی طرف سے حضرت کو بتایا کہ دائنی راہ کی جانب متوجہ ہوں جہاں اب مسجد غدیر ہے، وہاں چند خاردار درخت تھے۔ حضور کے حکم سے ان درختوں کے نیچے صفائی کی گئی اور چند پتھروں کو اکٹھا کر کے ممبر بنائے گئے تاکہ لوگوں سے خطاب فرما سکیں۔ غرض اس مقام پر سب لوگ جمع ہوئے اور جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے واپس آ گئے۔ حضرت اس ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنائے الہی بجا لائے۔ فرمایا کہ حمد اور ہر طرح کی تعریف اس خدا کے لیے جو اپنی یکتائی میں بلند مرتبہ ہے اور اپنی قدرت سے مخلوق سے نزدیک ہے اور اپنی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے، اور تمام مخلوقات میں اس کی حکمت ظاہر ہے اور اس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے۔ اس نے اپنی قدرت اور اس کے اظہار کے لیے تمام خلق کو منصوب و معقور کر رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ بلند و بزرگ ہے اور ہمیشہ حمد و ستائش کا مستحق رہے گا۔ بلند آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین پست کا وسیع کرنے والا ہے۔ اس کی جلالت اور قدرت اس کے آسمانوں میں ظاہر ہے۔ وہ برائیوں سے بے انتہا مقدس و پاک ہے اور عیبوں سے منزہ و بری ہے۔ فرشتوں اور روحوں کا پروردگار ہے اور اپنی تمام مخلوق پر فضل کرنے والا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے جس کو اپنی بارگاہ جلال کے نزدیک مقرب قرار دیتا ہے اور تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ کریم ہے، بردبار ہے، صاحب علم و وقار ہے، اس کی رحمت تمام چیزوں کے اوپر ہے اور اپنی نعمت کے ساتھ تمام چیزوں پر احسان کیے ہوئے اپنی عدالت سے بندوں میں انتقام نہیں لیتا بلکہ تفضل کرتا ہے اور عذاب کے مستحقین پر عذاب میں سبقت نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور ان کے دلوں پر مطلع ہے، کوئی پوشیدہ چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی امر مخفی اس پر مشتبہ نہیں، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور سب پر غالب ہے اور ہر چیز سے زبردست ہے اور ہر چیز سے طاقت والا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا جبکہ کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس کو زوال نہیں ہے، وہ لوگوں میں عدالت کے ساتھ قائم ہے، سوائے اس کے کوئی خدا نہیں، جو ارادہ کرتا ہے اس پر غالب ہے، اس کے تمام
کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، وہ اس سے بلند تر ہے کہ عقلیں اس کو ادراک کر سکیں، اور وہ عقلوں کا ادراک کرنے والا ہے، اور وہ امور کے لطائف سے آگاہ ہے اور آشنا کے وقائع باریکیوں سے آگاہ ہے، اور امور کی پسندیدہ حقیقت پر مطلع ہے کہ کوئی شخص ازروِ مشاہدہ و معائنہ اس کی مدح نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ آشکارا اور پوشیدہ کیسے ہے، مگر جس طرح اس نے خود بتا دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور نہ کوئی معبود اس کے سوا پرستش کے قابل ہے۔ اس کے آثار قدس و تنزاہ سے عالم بھرا ہوا ہے، اور ظاہری نور ازل سے ابد تک کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جو کسی صاحب رائے تدبیروں میں کوئی نقص و صاحب رائے کے مشورے کے بغیر اپنا حکم جاری کرتا ہے۔ تقدیر میں اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اس کی تدبیروں میں کوئی نقص و فرق نہیں ہوتا۔ جس چیز کو پیدا کیا اس کی صورت بنائی بغیر اس کے کہ کوئی مثال اس کے سامنے ہو، اور جو کچھ پیدا کیا بغیر کسی کی مدد کے پیدا کیا، یا اس کو اس میں کوئی مشقت ہوئی ہو، یا اس میں کچھ غور و فکر کی ہو، بلکہ صرف قدرت سے پیدا کیا تو وہ وجود میں آ گئی۔ وہ تمام چیزوں کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لایا تو وہ ظاہر ہو گئیں۔ لہذا پیدا کرنے والا وہی ہے جس کے سوا کوئی نہیں۔ اس نے اپنی صنعتیں بہت بہتر بنائی اور بےحد احسانات کیے ہیں۔ وہ ایسا عادل ہے کہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، اور وہ سب سے زیادہ کریم ہے کہ تمام امور اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ ہر شے اس کی بلندی کے سامنے پست ہے، اور ہر شے اس کی سطوت و ہیبت کے سامنے جھکی ہوئی اور سرنگو ہے۔ وہ ملکوں کا مالک ہے اور آسمانوں کا بلند کرنے والا ہے، اور خلائق کے لیے آفتاب و مہتاب کا تسخیر کرنے والا ہے کہ ہر وقت مقررہ پر جاری ہوتا ہے۔ وہ پردہ شب کو اس کے چہرے پر کھینچ دیتا ہے اور دن کی چادر رات کے منہ پر ڈال دیتا ہے، ایسی حالت میں کہ دن رات کو طلب کرتا ہے۔ ہر کینہ پرور سرکش کا سر غرور توڑنے والا ہے، اور ہر باغی شیطان کا ہلاک کرنے والا ہے۔ اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں۔ وہ دیکھتا ہے حاجتوں میں تمام خلق کا مقصود ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر و مقابل نہیں۔ وہ یکتا معبود اور بڑا پرورش کرنے والا ہے، جو ارادہ کرتا ہے عمل میں لاتا ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ کرنے والا ہے، وہ مار ڈالتا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہی فقیر و غنی کرتا ہے، وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وہی ایک دوسرے کو باہم نزدیک دور کرتا ہے، کبھی اپنی بخششیں روک دیتا ہے اور کبھی عطا فرماتا ہے۔ بادشاہی اس کے لیے مخصوص ہے، وہی تمام تعریفوں کا سزاوار ہے، ہر طرح کی بھلائی اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے شک وہی غالب اور بخشنے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بڑی بخششیں کرنے والا ہے، نفوس کا احصاء کرنے والا اور جنس و انس کا پالنے والا ہے۔ کوئی امر اس کے لیے مشکل نہیں، اور فریاد کرنے والوں کی فریاد آہو زاری اس کو اذیت نہیں پہنچاتی، اور گڑگڑانے والوں کی آواز اس کو دل تنگ نہیں کرتی۔ نیکوں کی حفاظت کرنے والا اور نجات پانے والوں کو توفیق دینے والا ہے، مومنوں کا آقا اور تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ وہ خدا ہی ہے جو اپنی تمام مخلوق کے نزدیک نعمتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں اور سختی اور امید میں حمد و شکر کا مستحق ہے۔ میں اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان لایا ہوں، اس کا حکم سنتا ہوں اور اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور ہر اس چیز کی طرف سبقت کرتا ہوں جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کی فرما برداری میں رغبت کی وجہ سے اور اس کے خوف سے اس کی قضا کا مطیع ہوں، کیونکہ وہ ایسا خدا ہے جس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ہمزائگی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں اپنے متعلق اس کا بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی پروردگاری کی گواہی دیتا ہوں، اور اس نے جو کچھ مجھ پر وحی کی ہے
تم کو پہنچاتا ہوں اس خوف سے کہ اگر وہ نہ پہنچاؤں تو مجھ پر اس کا سخت عذاب نازل ہوگا جس کو کوئی شخص دفع نہیں کر سکتا اگرچہ اس کی عظیم کوشش کرے، کیونکہ بجز اس کے کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر میں اس کا یہ حکم تم لوگوں تک پہنچاؤں گا تو اس کا کوئی پیغام ہی اگر میں اس کا یہ حکم تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں گا تو اس کا کوئی پیغام ہی نہ پہنچایا ہوگا، اور بلا شبہ وہ لوگوں کے شر سے میری حفاظت کا ضامن ہو گیا ہے، اور وہی دشمنوں کے شر سے بچانے والا اور اپنے دوستوں پر کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر وحی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 67 پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ۔ اے رسول پہنچا دو وہ حکم جو تم پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو خدا کی رسالت ہی نہیں ادا کی اور تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے گروہ مردمان، میں نے ان احکام کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی جو مجھ پر نازل کیے گئے تھے، اور اب اس آیت کے نازل ہونے کا سبب تم سے بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ مجھ پر 3 مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور ہر مرتبہ خدا کی جانب سے سلام پہنچایا اور حکم دیا کہ اس مقام پر قیام کروں اور ہر سفید و سیاہ کو آگاہ کر دوں کہ علی بن ابی طالب میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ اور میرے بعد میری امت کا پیشوا ہے، اور میرے نزدیک اس کی قرب اور منزلت ویسی ہے جیسے ہارون کی جناب موسیٰ کے نزدیک ہے، مگر میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا، اور وہ خدا اور رسول کے بعد تمہارا مولا ہے۔ اور خدا نے اس مطلب کو قرآن کی اس آیت میں واضح کیا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55، یعنی تمہارا ولی امر تو بس خدا اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک علی نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور ان تمام افعال میں خدا کی رضا ان کی غرض تھی اور ان کی نیت خالص تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ وہ جناب مقدس الہی سے میرے لیے اس پیغام کی تبلیغ سے معافی چاہیں، کیونکہ خدا سے ڈرنے والے کم ہیں اور منافقین زیادہ ہیں، اور مکاروں کے مکر سے میں واقف ہوں، اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے فریب سے آگاہ ہوں، جس کی خداوند عالم نے اپنی کتاب میں خود مذمت فرمائی ہے کہ وہ زبانوں سے اور وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور گمان کرتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک بہت عظیم ہے، اور ان لوگوں نے مجھ کو بہت اذیتیں پہنچائی ہیں، یہاں تک کہ میرا نام ہی اذن رکھ دیا ہے، اس لیے کہ علی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں ہر وقت انہی کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور ان کی بات سنتا ہوں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 61 سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مجسمے کان ہے، یعنی ایک کی بات سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ وہ تمہارے لیے بھلائی کا سننے والا ہے، اور وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر چاہوں تو ان منافقوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، اور اگر ان کو پہچانوانا چاہوں تو پہچانوا بھی سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ان کے معاملات میں مہربانی برتتا ہوں اور ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، اور باوجود ان تمام باتوں کے جو میں نے کی جانتا ہوں کہ خدا بغیر اس حکم کی تبلیغ کے راضی نہ ہوگا جو مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ حضرت نے دوبارہ اسی آیت بلغ کی تلاوت فرمائی اور کہا ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند عالم نے تمہارا حاکم علی کو مقرر کر دیا ہے۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات کا ذکر ابھی باقی ہے، لیکن ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 83 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 84 کا آغاز ہم اسی باب سے اور اسی مقام سے کریں گے انشاءاللہ۔